بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز و مقتدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ مہینے سے حج شروع ہونے والا ہے اور لوگ جو ہیں حج کا سفر کرنے والے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی اچھے عالم سے مل کر حج کے عنوان پہ کچھ بات کی جائے تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور جو لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں یہ پیغام ان کے کام بھی آئے اور اس سے وہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں. لہٰذا ہم نے حضرت الاقدس مفتی مظفر حسین صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، شیخ الحدیث و صدر مفتی دارالعلوم سوپور سے بات کی. حضرت نے اپنا وقت دیا. حضرت کی ذرہ نوازی ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم حضرت سے اس عنوان پر کچھ بات چیت کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی بھی لگے گی اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی تو حضرت یہ بات ہے کہ جب انسان کسی چیز کی عظمت کو سمجھتا ہے تو پھر اس کی طرف انسان راغب بھی ہوتا ہے، دوڑتا بھی ہے. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ترغیب، ترہیب. تو ترغیب کے لیے ہم آپ سے یہ سننا چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے کہ حضرت حج کی فضیلت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. معزز سامعین، گرامی قدر برادران، حج پہلے تو فرض ہے اور اسلام کے 5 رکنوں میں اہم رکن، 5واں رکن حج ہے، حج بیت اللہ. حج بیت اللہ کا حکم قرآن پاک سے بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، اور اس کی تو بڑی تفصیل آئی ہے، فضیلتیں بہت آئی ہے. مثلا ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، نہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا اور نہ کوئی غلط کام کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب واپس آئے گا تو ایسے ہی واپس آئے گا جیسے کہ ماں نے اس کو نیا نیا جنا ہے. ماں سے جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے، نہ کہ اور کسی مقصد کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے حج کرے گا، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا وہ جب واپس لوٹے گا تو ایسا واپس لوٹے گا کہ اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں. تو گناہ سے معافی حج کی ذمہ داری ہے، لیکن اس حج کی جو حج اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری وغیرہ نہیں. ایک حدیث میں ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، او کما قال، کہ عمرہ جب عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا جائے گا تو ان 2 عمروں کے درمیان جو وقفہ گزر گیا، ان کے درمیان والی گناہ وہ دوسرا آئندہ عمرہ جو ہے ان کو مٹا دیتا ہے. اور حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں سے جنت. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کی علماء 2 تشریح کرتے ہیں. نمبر 1 حج مقبول. حج مقبول وہ ہے جو سنت، آداب اور ان اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جن کی ہدایت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے کسی نے حج کیا تو اس کو حج مبرور کہیں گے اور اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ جنت ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ جب حاجی حج سے واپس آئے گا تو واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے. اگر وہ زندگی میں اس کے اعمال، اخلاق، کردار، معاملات، دیانات، برتاؤ اور دوسری چیزوں میں تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حج مبرور نصیب ہوا ہے، اور حج مبرور کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو جنت نصیب ہوگی. لیکن اگر حاجی اللہ بچائے واپس آ گیا اور وہ ایسے ہی رہا جیسا کہ تھا یا اس سے زیادہ بگڑ گیا، اللہ بچائے، تو اس کے لیے بشارت نہیں. بہرحال 2 حدیثیں کافی ہیں. نمبر 1 حدیث پہلے والی ہے کہ جو حج کرے گا
اللہ کے لیے وہ واپس ایسا آئے گا جیسے کہ ماں نے اس کو تازہ تازہ جنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر حج مبرور اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی تو حج مبرور کا بدلہ جو جنت ہے. تو جنت اور گناہوں کا معاف ہونا یہ تو قریب قریب لازم ملزوم ہے. جس کے گناہ معاف ہو گئے مکمل وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا, اور جنت میں وہی جائے گا جس کے گناہ اللہ نے معاف نہیں ہوگی. اور حج میں دونوں چیزیں ہیں, گناہ معاف بھی ہیں اور جنت میں داخلہ بھی ہے. تو جو بھی حاجی لوگ ہیں وہ کوشش کریں ان دو فضیلت پر عمل کرنے کی. نمبر 1 کہ میں حج کروں گا اللہ کے لیے, کسی ریاکاری کے لیے نہیں. اور ریاکاری کی میں ایک مثال دوں گا. مثلا حاجی جب حج سے واپس آتا ہے, واپس آنے کے بعد کبھی جب اس کو کسی چیز پر اس کا دستخط لینا ہوتا ہے, اس کی تحریر کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس سے کہتے ہیں آپ یہاں دستخط کیجئے. کیا نام لکھیں گے؟ آپ کا نام ہے عبدالرشید, تو عبدالرشید لکھیں. آپ فوراً ٹوک دیتے نہیں 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 میرا نام لکھو حاجی عبدالرشید. اس کا مطلب جو آپ اپنے حج کا آپ کو حج کو نمایاں کر رہے ہیں. حج کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو نماز کا درجہ حج سے زیادہ ہے, لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو نمازی عبدالرشید نہیں لکھتا ہے. جب نمازی عبدالرشید نہیں لکھتا ہے تو حاجی عبدالرشید لکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور خاص طور پر اس وقت اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے جب حاجی خود اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ جوڑ دو. یہ للہ اللہ کے لیے حج کرنے کے منافی. صرف اللہ کے لیے کرو, اللہ راضی ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ حج مبرور اس کو کہتے ہیں جو سنتوں کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب جس حاجی کو جانا ہے حج کے لیے اس کو تو حج سیکھنا ہے. حج سیکھنا ہے, سیکھے بغیر یوں ہی جائے گا وہ حج مبرور نہیں بنے گا, اور نہ وہ ایسے ادا ہوگا جیسے کہ شرعاً مطلوب ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں اگر کوئی بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم ہم جیسا نہیں, بہت بڑا عالم, اگر اس کا حج کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے 4 سال پہلے وہ مطالعہ کرے. مطالعے کے بعد 4 سال مطالعے کے بعد جب وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد حج کو جائے گا. تو جب ایک بڑے عالم کے لیے اتنا مطالعہ ضروری ہے تو ایک عام آدمی اس کو کتنی زیادہ تیاری کرنی ہے. تو حج مبرور آپ کو اس وقت ملے گا جب ابھی سے آپ حج کی تیاری کریں گے, حج کو سیکھیں گے. مجھ کو عمرہ کیسے کرنا ہے, طواف کیسا کرنا ہے, صفا مروا کیا کرنا ہے, اور دوسری جگہوں پر کیا کیا کرنا ہے. غرض تمام چیزیں. تعجب کی بات ہے حاجی حج کو جاتا ہے طلبہ یاد نہیں ہوتے ہیں, حاجی حج کو جاتا ہے احرام باندھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, حاجی حج کو جاتا ہے اس کو بھی نماز کا پتہ نہیں, کلمے کا پتہ نہیں. تو حاجیوں سے گزارش ہے کہ ابھی کچھ ٹائم آپ کے پاس باقی ہے, اس ٹائم کو کلیتاً فارغ کیجیے گا اور حج کی تربیت لے لیے گا کسی عالم سے یا اس انسان سے جو جاننے والا ہو اور اس سے پہلے حج کر چکا. گزارش یہی ہے کہ حج کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی جو حج کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے. جزاک اللہ حضرت. جیسے یہ حدیث فضیلت کے اندر ہم نے آپ سے سماعت فرمائی, باقی جتنے احکامات ہیں احکام ہیں جیسے نماز ہے اس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے وعید قرآن کے اندر بھی نازل فرمائی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نازل فرمائی ہے. زکوٰۃ جو نہیں دے رہا ہے اس کے لیے بھی وعیدات ہیں. تو لہٰذا حج کے لیے بھی تو وعیدات ہوں گی. جس شخص پر حج فرض ہے پھر وہ بغیر کسی عذر کے حج کو نہ کرے تو اس کے لیے ہاں یہ تو بالکل واضح ہے. اس کی تو وعید خود قرآن پاک میں ہے اور احادیث میں بھی. ایک قرآن کی آیت بتاؤں میں, ایک حدیث بتاؤں گا. قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو جو شخص جس پر فرض ہے, جس پر طاقت ہے, جس پر اسباب ہے جس کے پاس, اور وہ حج کرے, اس پر حج کرنا فرض ہے, لیکن اسباب کے باوجود بھی وہ جو حج نہیں کرے گا, قرآن لفظ وَمَنْ كَفَرَ, اور کفرہ کا لفظ بڑا سخت ہے, وہ ایک قسم کا منکر بننا ہے, کفر کر رہا ہے, وہ حج کو نہیں جا رہا. یہ تو بڑا سخت جملہ ہے اور عربی تفاسیر نے اس کی بڑی تشریح کی ہے, وہ تشریح کی ضرورت نہیں, بس اتنا سمجھو کہ اللہ نے اس کے لفظ کفرہ کا استعمال کیا. اور ایک حدیث میں نبی پاک نے فرمایا, ارشاد فرمایا من ملک ذاتا او راحلۃ تبلغ الى بیت اللہ فلم یحج فلیس علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو وہاں بیت اللہ جا سکے, یعنی وہاں کے اسباب ہوں, پیسہ ہو, صحت ہو, راستہ پرامن ہو, اور اس کو اجازت مل جائے, کوئی مرض نہ ہو, کوئی دشمن نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, پھر بھی وہ جائے نہیں. میرے نبی پاس نے ارشاد فرمایا کوئی ذمہ داری میرے پر نہیں کہ وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے.
اور اتنی سخت وعید ہے، یہ سخت وعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ذمہ دار اس کے لیے، یہودی مرے یا نصرانی مر جائے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس صحت ہے، جن کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں، وہ اگر حج کو نہ جائیں وہ اس وعید کا خیال کریں۔ اب آج کے لوگ کچھ بہانہ کرتے ہیں، مثلا کہ میں فارم بھر رہا ہوں، نمبر نہیں آ رہا، فارم بھر رہا ہوں، ٹکٹ نہیں نکل رہا، ہاں یہ عذر ہے، لیکن یہ عذر اسی کے لیے ہے جس کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں گے جتنے پیسوں سے وہ گورنمنٹ واسطے سے حج کو جائے گا۔ لیکن جس کو اللہ نے میسور کی فراوانی کی ہے، بہت پیسہ ہے، وہ پرائیویٹ جا سکتا ہے، پرائیویٹ جانے میں اگر وہ لائت لال کرے گا اور جائے گا نہیں، وہ اس وعید میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے کہ یہ فرض اگر میرے ذمہ رہ گیا اور میں مر گیا، میرا اللہ کے ساتھ کتنا سنگین اور سخت معاملہ ہوگا۔ اس سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ تمام حضرات کو توفیق دے دیں کہ جن پر فرض ہے وہ وہاں پہنچ جائیں، اور جن پر فرض نہیں اللہ ان کے لیے بھی اسباب عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی پہنچا دے۔ حضرت جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، بہرحال ہر چیز کی فرضیت کے لیے کوئی شرائط ہیں، تو حج کے لیے کیا کیا شرط ہے؟ حج کل تو بڑی شرط یہ ہے کہ نمبر ایک اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکے، آنے اور جانے کا مکمل خرچہ جو وہاں لگے گا، کھانے پینے، گاڑی سفر وغیرہ، اور جن عیال کی ذمہ داری اس پر ہے ان عیال کا خرچہ وہ اٹھا سکے، یہ تو بنیادی شرط ہے۔ اور اس کے بعد صحت ہو کہ کوئی مرض ایسا لاحق نہ ہو کہ وہ چل نہ سکے، اور اس کے بعد کوئی معنی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا کچھ لوگ رکاوٹیں کھڑی رہتی۔ اور یہ عورت ہے، عورت کے لیے ایک اور شرط اس کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہو۔ ان شرائط کی وجہ سے ایک انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص پر یہ چیزیں موجود ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں زاد و راحلہ، زاد و راحلہ کی خرچہ اور سواری وغیرہ، جس شخص کے پاس اتنا ہو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ بلکہ ہمارے علماء تو اتنا بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے اور زمین اس کی جو نکلتا اس کا روزینہ وغیرہ اس کی خوراک نکلتی ہے، اگر خوراک سے زیادہ زمین ہے تو جو زیادہ زمین ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس پر حج فرض ہے، اگر نہیں جائے گا تو وہ اس پر اس کا گناہ ہوگا، وہ وعید کا مستحق ہوگا۔ ہمارے تو کشمیر میں مشہور ہے کہ زمین بیچ نہیں سکتے حج کے لیے، نہیں، اگر ضرورت سے زائد ہو کوئی حرج کی بات نہیں، انسان زمین کو بیچے اور اس کے بعد جو ہے وہ حج اپنا فرض ادا کرے۔ تو اصل چیز زاد و راحلہ ہے، یعنی سواری اور خرچہ اور عیال کا خرچہ اور صحت اور معنی کا نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہوگا۔ بغیر محرم کے عورت کے لیے عورت پر نہ حج فرض ہے اور نہ اس کے لیے حج کو جانا یا عمرے کو جانا جائز ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی کتنا بھی فتویٰ دے دے، چاہے گورنمنٹ کی اجازت دے دے، تب بھی جانے کی اجازت نہیں۔